خانہ کعبہ کے خلاف کا کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا فریم بنا لیں گے یا اس کو ایز اے تعویذ بنا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھیں گے، اس کو ایز اے ایک لکی کلوتھ سمجھ کے رکھ لیں گے، تو اسی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف، اصل میں خانہ کعبہ کے غلاف کی مستقل تو کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی حوالے سے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسی چیز جو خانہ کعبہ کی تو حیثیت ہے نا، خانہ کعبہ کی حیثیت ہے جو چیز اس کے ساتھ منسلک ہوگی، تو جس چیز کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی تو اس کا ادب لوگوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ شرعی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خانہ کعبہ کے غلاف کی، بلکہ بعض فقہاء کرام نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا آپ لباس بھی سلوا کے پہن سکتے ہیں، یعنی اسے عام کپڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے اندر تصور بیٹھا ہوا ہے نا۔ اسی طرح کئی لوگ جو قرآن مجید کا غلاف ہے اس کا بڑا ادب کرتے ہیں کہ نہیں یہ نیچے نہ گر جائے، اس کو ادب سے رکھو۔ تو ادب کا تقاضا انسان کے اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے اور سوشل نارمز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو بھی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے انڈو پاک میں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں قرآن مجید کا ادب اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کو لوگ نیچے نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کی طرف پش نہیں کرتے، اس کو نعوذ باللہ پیروں سے نہیں رونتے، یا اس کو اس طرح کا زمین پر نہیں رکھتے۔ لیکن عرب کنٹریز میں زمین پر بھی رکھ دیتے ہیں۔ آپ جائیں نماز، وہاں پر کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، خانہ کعبہ میں زمین پر قرآن مجید رکھا ہوا ہوگا۔ تو ادب کا تعلق آپ کی سوشل نارمز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو چیز ادب تصور کی جاتی ہو تو اس کو فالو کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر میں یہاں پر قرآن مجید نیچے رکھوں گا تو اس میں پھر کیا ہوگا، لوگ پھر گستاخ بنا دیں گے اور شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیں گے، ان کو تو بہانا چاہیے ہوگا۔ تو فتنہ فساد سے بچنے کے لیے آپ کی جو سوشل نارمز ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ اس میں آپ کا شرعی کوئی حرج بھی لازم نہ آئے اور کوئی عقیدہ بھی خراب نہ ہو، تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن مجید کا ادب اور احترام انسان کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اسی طرح قرآن مجید کے غلاف کا ادب اور احترام کرتے ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو اسی طرح جو غلاف کعبہ ہے اس کا احترام بھی انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ تو عظمت اور احترام اور محبت کا تعلق تھا۔ اب جہاں تک اس سے برکت حاصل کرنے کا تعلق ہے، اس کو فریم کرنے کا تعلق ہے، یا اس کے ذریعے دعا کرنے کا تعلق ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ فریم آپ اس طور پر کریں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اوپر لگا دیں اسے، کہیں دیوار پہ لگا دیں، تو اس وجہ سے آپ اسے فریم کروا سکتے ہیں۔ لیکن فریم کروا کر اس کے سامنے جھکنا، اس سے دعا کرنا، تو یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، اور اس کے تعویذ بنا کر پہننا تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو اس طرح بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی محبت کسی چیز کی دل میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان اس کو اس کے درجے سے بڑھا دے۔ اس طرح تو اگلے دن کو یہ کرے گا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس اینٹ سے بنی گئی ہے عمارت اس کی، تو اس کی اینٹ اٹھا کر لائے گا اور اس سے برکت حاصل کر لے گا، تو اس میں اور پھر بتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر محبت اور عظمت اور احترام کا تعلق ہے تو وہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے کہ اس کے اندر انسان کوئی خرابی لازم آ جائے اور اس طرح کے کام کرنے لگے اس کے ساتھ، کہ جس طریقے سے انسان ان چیزوں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، کیونکہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے، آپ نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو انہی درجے پر رکھنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا جو ہمارے قبلہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا منع نہیں ہے شرعی حوالے سے، اور میری نظر سے کوئی روایت اس طرح کی نہیں گزری کہ جس میں منع آیا ہو۔ البتہ یہ خانہ کعبہ کی طرف تھوکنے سے منع آیا ہے، بعض روایات میں تھوکنے سے منع آیا ہے کہ اس کی طرف تھوکا نہ جائے۔ تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ انسان عظمت اور احترام اور ادب کا تعلق ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کا ایک دلی لگاؤ ہے، انسان نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، لیکن کبھی اتفاق سے ہو جائے تو ایسے بندے کو گستاخ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے لوگ بڑے آگے ہوتے ہیں ان کاموں میں، تو اگر کسی کے پاؤں کبھی آگے ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو اس سے کوئی گستاخی وغیرہ لازم نہیں آتی، لیکن باقاعدہ جان بوجھ کر یہ کام کرنا ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے نیچے فرش پر بیٹھ کر، تو پاؤں آگے نکال کر کیسے پڑھے گا وہ؟
تو پاؤں آگے نکال کر بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مجبوری کی صورت میں پھر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ شرعی حکم تو نہیں ہے، شرعی حکم تو نہیں ہے نا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا منع ہونے کا یا اس کے حرام ہونے کا۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے نماز میں سہولت کو دیکھنا ہے کہ نماز میں کس پوسچر سے آپ کو سہولت ہے۔ پاؤں اگر آگے نکال کر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ کو سہولت ہے تو اس طرح کرنا چاہیے۔ آج کل یہ عجیب کرسی کا تماشا نکال لیا لوگوں نے، کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو کوئی کیفیت نہیں، نہ تو انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے کرسی پہ، نہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹھنے کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو نیچے والا دھڑ ہے، جو یعنی ٹانگیں ہیں وہ بینڈ ہو اور اوپر والا دھڑ سیدھا ہو، اس پوسچر کو کہتے ہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہے۔ تو کرسی پر آپ دیکھیں نیچے والا دھڑ بھی سیدھا ہے، اوپر والا دھڑ بھی سیدھا ہے، ایک قسم کا انسان ہوا میں ہی ہے۔ تو اس پوسچر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو نماز کی کوئی وہ پوسچر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، جس پوسچر میں پڑھنا چاہتے ہیں اس پر ٹانگیں آگے نکال کر چوپڑی مار کر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔